بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، گجرات کے علاقے ہنج میں 17 گھنٹے پولیس مقابلہ ہوتا رہا، جس میں 2 بھائی جاں بحق ہوئے اور 17 گھنٹے گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ یہ وہ گاؤں ہے ہنج کے نام سے، اور آج آپ کو فیصل ہنج کی قبر پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ معلومات دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے اور گاؤں کے لوگوں نے کیا کہا اور کس طرح فیصل ہنج کو مارا گیا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ فیصل ہنج نے ان پہ فائرنگ کی، جبکہ فیصل ہنج کی فیملیز اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے فیصل ہنج پہ گولیاں برسائیں۔ زاہد خان صاحب، فیصل ہنج کے حوالے سے آپ نے لوگوں سے بات کی، لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ میاں صاحب، یہاں پر نا لوگ ایک تو بہت ڈرے ہوئے ہیں، اچھا، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کوئی بھی ہنج فیملی کا یا اس گاؤں کا بندہ کیمرے کے سامنے آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے تفصیلاً سب لوگوں سے بات کی، اب بھی کیمرے کی بیک سائڈ پہ اس ٹائم 30 سے 35 لوگ کھڑے ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں، جن سے میں نے بات کی ہے ان کی آواز میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل ہنج اس کو غلط مارا گیا ہے۔ اچھا، اور جو اس کے خلاف صداقت تھا، اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ صداقت منشیات کا کام شروع کیا تھا، تو اس وجہ سے مطلب یہ الزام ہے یہ الزام ہے، یا پولیس کی جانب سے بھی یہ کہا گیا؟ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ صداقت نامی جو شخص ہے وہ یہاں پہ منشیات فروشی کرنا چاہتا تھا، ان کے درمیان میں کوئی رنجش ہوئی ہے، ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، پولیس آئی ہے، رواتی طریقے سے انہوں نے ان کا مقابلہ روکنے کی کوشش کی ہے، فائر کیا، اور ان دونوں پارٹیوں نے پولیس پہ فائر کیا، جس میں ایک نوجوان پولیس کا شہید ہو گیا۔ ابھی تک ہمارے سامنے یہی خبر آ رہی ہے کہ صداقت کی والدہ صاحبہ سے آپ کی کیا بات ہے؟ میری تفصیلاً صداقت کی والدہ سے بات ہوئی، اس نے کہا جی پچھلے 40 سال کا آپ ڈیٹا نکلوا لیں تھانے میں سے، اگر ایک درخواست بھی میرے بیٹے کے خلاف نکل آئی تو میں جرمدار ہوں۔ میرا بیٹا سادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، منشا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا وہ جانور خریدنا اور فروخت کا کام تھا، ٹھیک ہے نا۔ میرے بیٹے کو جس دن پولیس کا جوان شہید ہوا، اسی دن میرے بیٹے کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ نے صرف فیصل ہنج کا ہمیں گھر بتانا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو سیو کر لیں گے۔ اس کی والدہ کا بتانا یہ ہے کہ جب فیصل ہنج کا پولیس مقابلہ ہو گیا، فیصل ہنج کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے 4 دن بعد میرے بیٹے کو تھانے سے باہر نکلوا کے اور اس کا پولیس مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ اس کے والدہ کے بیان ہے جو اس نے ہمیں بتایا۔ والدہ نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ دن پہلے ایک مدعی بنانے کے صورت میں تھانے میں رکھا گیا تھا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ نے بھی اس کی والدہ کی ساری باتیں سنی ہے، تو والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو مدعی بنا کر کہ یہ آپ مدعی بن جائے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو سیو کریں گے، اس سے پہلے تو فیصل ہنج آپ پر کو حملہ کرے، آپ کی فیملی کو مارے، تو ہم آپ کو سیو کر لیں گے، آپ مدعی بنے، فیصل ہنج کے خلاف پولیس کارروائی کرے اور اس کو ہم ختم کریں۔ اور یہ جو صداقت ہے یہ اکیلا بھائی تھا؟ ہاں، یہ ماں کا اکیلا بھائی، اس کی والدہ سے میری بات ہوئی، اس کی ماں نے کہا ہے یہ اکیلا میرا بیٹا تھا، اور فیصل ہنج اور اس کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مخالفت نہیں تھی، بس ایک ہی دن کسی بات پہ تکرار ہوئی ہے، وہ 2-4 دن پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ چلا اور میرا بیٹا ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ صرف مجھے یہ بتا دے میڈیا سارا اور اعلیٰ حکام اور جتنے بھی ہیں، اس کی ماں نے اپیل کی ہے اور رو رو کی اپیل کی ہے کہ صرف مجھے یہ بتایا جائے میرے بیٹے کا قصور کیا تھا جسے قتل کیا گیا۔ جی ناظرین، آپ نے زاہد خان صاحب کی وساطت سے صداقت کی والدہ کی گفتگو سن لی۔ اب آپ کو فیصل ہنج کی قبر پر لے کے جاتے ہیں، قبر دکھاتے ہیں، تو زاہد خان صاحب آئیں جی، فیصل ہنج کی قبر دکھاتے ہیں۔ یہ ناظرین ہنج گاؤں کا یہ قبرستان ہے جہاں پہ فیصل ہنج کی تدفین کی گئی۔ چاہے آپ جتنی بھی تعریف کریں کہ جی بہت اچھا آدمی تھا، نیک تھا، نو ڈاؤٹ اس کی نیکی اچھائی گاؤں والوں کے ساتھ اپنی جگہ تھی، لیکن جو منشیات فروشی تھی، جرائم تو ہے۔ لیکن گاؤں والوں کا کیا کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا؟ گاؤں والے تو یہی کہتے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، پولیس کا یہ الزام تھا منشیات فروشی والا، جبکہ ان کے علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے جی منشیات فروشی یہ نہیں کرتا تھا۔ اچھا،
हाँ जी। किस तरह के शख्सियत इनकी थी, दोनों भाइयों की, क्या करते थे? यहाँ पे तो उसे एक बड़ा नेक आदमी और बड़ा बहादुर और बड़ा दिलेर आदमी और बड़ा अच्छा इंसान समझ के और उनकी कब्र में आते हैं, लोग दुआएं करते हैं यहाँ पर आके, मैंने देखा। मतलब यहाँ हंज के जो लोग हैं इस गांव के, वो फैसल हंज के हवाले से मतलब एक पॉजिटिव जज्बात रखते हैं, उनकी फेवर में बात करते हैं। अभी तक किसी ने मुखालफत में कोई बात नहीं की। मैं बता रहा हूँ मियां साहब, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने फैसल हंज के खिलाफ बात की हो। मैंने कहा जी आप कैमरे के बैक साइड पे हमें बता दें उसमें कुछ। उन्होंने कहा नहीं जी, बड़ा चंगा बंदा सीगा, बड़ा बहादुर आदमी सीगा, ओदे जान नाल कई घर समझो यतीम हो गए ने अच्छा। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 25 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲ ਹੰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ फैसल हंज अच्छा आदमी सीगा। कोई भी गांव का आदमी, गांव के लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने ज्यादती की। गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस ने ज्यादती की। और सदाकत जो है, उसकी वालदा से बात हुई, जैसे बताया कि वो रो रो के कह रही कि सिर्फ मेरे बेटे का कसूर बता दें, मैं अपने बेटे का खून माफ कर दूंगी। वो कहती मेरे बेटे को हक मारा गया। ये तो उसकी वालदा का कहना है। कोई मंशियात फरोश भी नहीं था, वो तो सादी सिगरेट भी नहीं पीता था। ये तो वालदा का कहना है ना। माँ कभी भी अपने बेटे को बुरा नहीं कहती। जाद खान साहब, 17 घंटे गोली चलती रही और 17 घंटों के बाद ये मुकाबला जो था ये खत्म हुआ और उसमें फैसल हंज और उनके भाई को मार दिया गया। हाँ जी, ऐसे ही है ना, जिसमें ऐसे। पुलिस एहलकार भी शहीद शहीद हुए। और उसमें जो गांव के लोग हैं वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि लोग ये कहते हैं जी कुछ 150-200 बंदों के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं जो अभी नामजद नहीं किए हुए। अगर कोई भी गांव का बंदा अगर मीडिया के सामने आएगा तो हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, हम आपसे बात नहीं करना चाहिए। तो कोई भी इलाके का बंदा बात करने के लिए राजी नहीं, डरा हुआ है कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाद खान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फैसल हंज और उनके भाई की ये कब्र है, उनका क्या मामला था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया और गांव के लोगों के जज्बात क्या हैं वो भी आप जान रहे हैं कि वो फैसल हंज के हवाले से पॉजिटिव जज्बात रखते हैं। वो समझते हैं कि फैसल हंज लोगों के साथ हमदर्दी करता था, लोगों को, गरीबों को पैसा देता था, गरीबों के चूल्हे जलाता था और गरीबों को सपोर्ट करता था। यहाँ पे कोई भी ऐसा फर्द नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है जो कैमरे के सामने आके कोई बात कर सके। वो खौफ ज़्यादा है कि कहीं पुलिस हमें ना उठा ले, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि फैसल हंज की कब्र, ये आप देख सकते हैं कि फैसल हंज और उनके भाई की कब्र पे बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं। उनके लिए ये फैसल हंज जो है ये गांव के बड़े वाली हैसियत रखते थे और हर बच्चे के, हर यहाँ के फर्द के ये जज्बात हैं कि जी ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कोई मामला, इस तरह का जो इल्ज़ामात हैं वो भी सच पे मबनी नहीं है। जबकि पुलिस का जो है वो अपना मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और पुलिस का ये भी कहना है कि पहले हमारे जवानों को शहीद किया गया और वो इन लोगों की जानब से फायरिंग का निशाना बने। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।